ابھی مریم نواز اعلان کر دے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ہنس رہے ہو؟ آصف عظیم صاحب کو میں چک نمبر 2 میں ملنے کے لیے آ رہی ہوں. عظیم کیا کرے گا؟ اچھے سے اچھا سوٹ لے آئے گا, پہنے گا, نہائے گا, خوشبو لگائے گا ہے, اور پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس کی تیاری کرنی شروع کر دے گا کہ میری ملاقات کس سے. میں مریم نواز کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ ہے, ایک بڑا عہدہ ہے, وزیر اعظم لگا لیں آپ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. آپ جنرل صاحب کا نام لے لیں, آپ کوئی بڑے عہدے والے بندے کو لے لیں کہ آج میری اس سے کیا ہے ملاقات ہے, اور پھر دیکھیں میں سارا دن کیا تیاری کرتا ہوں, میرے اندر کتنا شوق پیدا ہوتا ہے, اور میں اس کو ملنے کی کتنی جد و جہد اور کوشش کرتا ہوں. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہم اس سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. گندی بنینے پہن کے گرمیوں میں, گندی بنینے وہ بازو والی, انہیں کسی نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ بنین میں نماز ہو جاتی ہے اگر بازو والی ہو, بس ان کے کھوپڑی میں ٹک گیا. وہ اچھے کپڑے بھی ہیں, صاف ستھرے کپڑے ہیں, سارا کچھ ہے, گندی بنین پہن کے آگے کھڑا ہو جائے. تو کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ. اپنی حالت دیکھیے, اس حالت میں آپ شادی پہ جا سکتے, اس حالت میں آپ کسی دنیا دار عہدے دار بندے سے مل سکتے ہو؟ کتنی شرم آئے گی تمہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے, اچھا لباس گھر میں موجود ہے, ایک بنین میں انسان کتنا برا لگتا ہے, اور یہ جا رہا ہے رب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور اس کی یہ حالت ہے اپنے رب سے ملنے کی. اور پھر جس رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے, اب اس رب سے جس زبان میں بات ہونی ہے وہ اسے آتی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے, الرحمن الرحیم کسے کہتے ہیں, مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کسے کہتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک وہ کیا ہوتا ہے, وہ کس کو کہتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیا ہوتا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا وہ کیا ہوتا ہے. پھر میری اللہ سے ملاقات کیا ہوئی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا. اس لیے جب میں مسجد میں آتا ہوں وضو کر کے اللہ اکبر کہتا ہوں, میں پھر نماز میں نہیں رہتا. نماز میں میں ایسے اللہ اکبر کہتا ہوں, اور اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ جو دعائیں ہیں نماز کی, وہ تو میں اتنا سا تھا بچپن سے مسجد میں آتا تھا, اور استاد جی نے مجھے یاد کرا دی تھی, وہ تو بچپن سے مجھے رٹا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر ہوئی اور زبان چل پڑی, زبان چل پڑی. دماغ کہاں ہے؟ دماغ دکان کا حساب کر رہا ہے. اچھا نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے, کل یہ کیا تھا, وہ جتنی بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری نماز میں یاد آ جاتی ہیں. کیوں؟ اب یہ دعائیں تو پڑھ رہا ہے لیکن ان دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, اور آگے سے میرا رب مجھے کیا کہہ رہا. اگر تھوڑی سی دیر کر دے امام صاحب پھر سیدھا امام کو شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ نماز میں تو کھڑا نہیں تھا, یہ تھک گیا ہے, اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی, بے چینی پیدا ہو گئی. جب اس کو ترجمہ آتا اور اس کے علم یہ ہوتا کہ میری براہ راست اپنے رب سے ملاقات ہے اور بات ہو رہی ہے, آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ نماز چھوڑتا؟ یہ کہتا بھی سلام نہیں پھیرنا ابھی یار, نماز لمبی ہو, بڑی مشکل سے تو میری لائن ملی ہے اپنے رب سے. ایک کلیم شیخ انسان کے ساتھ مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا دبئی میں اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, نماز عصر. مجھے وہ نماز نہیں بھولتی اس کی, مجھے اس بندے کی وہ نماز, اللہ اکبر شروع ہوئی اور اس نے رونا شروع کیا, سلام تک مسلسل روتا رہا. میں نے کہا اس کی ملاقات ہوئی ہے اپنے رب سے. عربی تھا, وہ جانتا تھا کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں. ہم اجمی جو ہے نا, ہم اللہ سے نہیں ملتے, نہ شوق ہے نہ جذبہ, اور نہ ہی ہم اپنی مصروفیت میں سے اللہ کو ملنے کے لیے وقت نکالتے.